اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ رحمت سحر میں کراچی اسٹوڈیوز سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ رحمت سحر کا آغاز لاہور اسٹوڈیوز سے ہوا کرتا ہے اور صفدر محسن صاحب اور نوشاہی صاحب ماشاءاللہ اس کی میزبانی کرتے ہیں، اور آج اللہ کے بابرکت نام سے ایک بار پھر آغاز ہوا رحمت سحر کا، اور اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، تقوی کے موضوع پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور تقوی کے حوالے سے جب ہم قرآن کریم کی ابتدائی آیات یعنی کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے تلاوت میں چیزیں آتی ہیں کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور اس سے آگے بھی کئی مقامات پر تقوی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقوی کتنا اہم ہے، مقصود ہی تقوی ہے۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، کہ عادل کرو کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ روزے کی فرضیت کی جو آیت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی لعلکم تتقون آیا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی پرہیزگار ہونا اور متقی ہونا یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ایک عمل ہے بندے کا کہ جو وہ اپنی محنت سے کیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر آیات بھی ہمیں ملتی ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی بہت کمال، آپ کے تمام جامع کلمات ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ خوف خدا سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو آج ہم خوف خدا، خشیت الہی اور اس حوالے سے بات کریں گے، تقوی کے موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر تشریف فرما ہیں وہ شخصیت کے جن کی محبت آپ کے اور ہمارے دلوں میں ہے، جن کا احترام اور جن کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہے، استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جن کے جوابات کو بہت پسند کیا جاتا ہے، جن کی گفتگو کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ تشریف فرما ہے مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائے ہیں استاذ العلماء علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ مفتی صاحب ایک ایسی شخصیت کی ماشاءاللہ بہت شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں عہد حاضر کے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ آپ کئی سالوں سے مادر علمی جامعہ کراچی میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب تو سیرت چیئر کے آپ ماشاءاللہ ڈین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو فیکلٹیز ہیں اس کی سربراہی فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ علم دین پر اور عصری علوم پر بہت گرفت رکھتے ہیں، بڑا مطالعہ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج لاہور سے تشریف لائے ہوئے ایک خوش الہان، خوش آواز، خوش گلو ثناخواں محمد عابد رؤوف قادری، جو کہ بہت عمدہ پڑھتے ہیں اور پاکستان اور پاکستان سے باہر سرکار علیہ السلام کی ثنا و توصیف کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور وہ دو ثناخواں کہ جو ماشاءاللہ ہمارے رحمت سحر کا ایک ایسا حصہ ہیں کہ جن کی موجودگی سے بہت خوبصورت آواز میں نعتیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں، جناب زہیب علی اشرفی اور محمد شاہ رخ قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں حضرات بارگاہ رب العزت میں ہدیہ حمد پیش کریں، چونکہ یہ قبولیت کے لمحات ہیں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی اس وقت بیان ہو تو یقیناً ہمارے اوپر رحمت نازل ہوں۔ کرم 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 مولا، کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کرم کرم مولا۔ تو بادشاہ میں ہاں گدا، تو بادشاہ میں ہاں گدا، رکھی شرم مولا، کرم کرم مولا۔ اللہ 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 اللہ۔
فریاد میرے دل دیے میرے مولا پوری فرما دے فریاد میرے دل دیے میرے مولا پوری فرما دے آقا دی نسبت دے صدقے سانو سب نو مدینہ دکھلا دے میں جوندیاں تقدا رواں میں جوندیاں تقدا رواں بس تیرا حرم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا اللہ 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 کر دے کرم رب سائیاں 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 میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا میں تیرے در پہ آئیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 صدقہ حسن حسین دا مولا جولی دے وچ پا دے جولی دے وچ پا دے در تو کوئی نہ جاوے خالی ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تین واسطہ اس سونے دا تین واسطہ اس سونے دا جدیاں تو قسم چاہیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سے اس کا کرم اور اس کا فضل طلب کیا جا رہا ہے اور یہی وہ لمحات ہیں کہ جس میں اللہ سے اس کا فضل اور کرم طلب کرتے ہیں بندگان خدا جب سحر کے وقت ہوتی ہے تو یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے وہ سب کیا فرمائیں گے آج تقویٰ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اس کی تعریف کیا ہے مفہوم کیا ہے اس کا حکم اور فضیلت کے حوالے سے بھی گزارش فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقویٰ عربک زبان کا ورڈ ہے جس کے لغوی معنی ہے پرہیز کرنا بچنا اور یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس شخص کو یہ قلبی کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو اس میں فاعل اس کا استعمال ہوتا ہے متقی جمع متقون یا متقین آتی ہے صفت تقویٰ کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان جیسے اس کی تعریف سے ظاہر ہے کہ کسی چیز سے بچے گا پرہیز کرے گا تو متقی کہلائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا مکمل طور پہ ان سے بچے تو وہی متقی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ انسان کے پاس اتنا علم ہو کہ مجھے کس چیز سے بچنا ہے کس چیز کو اختیار کرنا ہے اور جس چیز کو اختیار کرنا ہے اس میں بھی کن کن امور سے بچنا ہے جیسے ہم نماز اختیار کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے امور سے ہمیں بچنا ہوتا اسی طرح گناہوں کا ارتکاب صغیرہ کبیرہ ان سب سے انسان بچے
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کے قلب میں صفت تقوی قرآن اور حدیث کے علم کی روشنی میں پیدا ہو جائے، اس کا ظاہر پھر مکمل طور پہ شریعت کے تابع ہو جاتا ہے، وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ جو اس کی حقیقت، اس کی معرفت اس سے دور ہو کر ہم کہتے ہیں جی حاجی ان سے ملیں، جی بڑے متقی آدمی ہیں، اچھا اب سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں، صفت تقوی کی کوئی علامت تو نظر آتی نہیں ہے، تو جی کیسے متقی؟ نماز پڑھتے ہیں نہیں، روزہ رکھتے ہیں نہیں، قرآن پاک کی تلاوت تو بھول چکے ہیں، اچھا گناہ اس میں تو بہت آگے ہیں، تو بھی تقوی ہے کیا؟ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ مسجد میں ہر مہینے 5000 روپے چندہ دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ تقوی، ہاں یہ ہے جی تقوی، 20 دیگے پکاتے ہیں ہر مہینے حاجی صاحب۔ تو ہم تو ہر ایک کو متقی، پھر وہ متقی بھی ایسا ہوتا ہے بیچارہ کہ اس کو چونکہ معرفت تو حاصل نہیں ہوتی، وہ جھوٹی تعریفوں سے پھول کی کپا ہو جاتا ہے جی بس اللہ کا کرم ہے جی، اللہ کا کرم تو بھائی تجھ پہ تب ہوگا کہ جب تو صفت تقوی سے صحیح طریقے سے متصف ہوگا، تو اس کی حقیقت ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی بس آخری ایک بات میں عرض کر دوں کہ تقوی چونکہ قلبی کیفیت کا نام ہے، اور اس کی جو ظاہری علامات ہیں وہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ اس کا تعلق کوئی خاص لباس سے نہیں ہے، کسی خاص مقام پر بیٹھنے سے نہیں ہے، کسی خاص انداز سے زندگی گزارنے سے نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو چھوڑ کر ان چیزوں کو بنیاد بنا کے کسی کو متقی کہہ دیں۔ اس میں بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کوئی بابا آ گیا، لمبا چوگا پہنا ہوا ہے، کالا ڈنڈا ہاتھ میں، زلفیں کندھوں سے نیچے ہیں، مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں ہاتھ میں بہت ساری چڑھائی ہوئی ہیں، ہر انگوٹھی ایک اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ معرفت کے درجات کی خبر دے رہی ہے کہ جی بڑے پہنچے ہوئے حق ہو کے نعرے لگاتے ہیں، آدمی گھبراتا ہے، بچہ تو کچھ پریشان لگتا ہے، جی بابا میں پریشان ہوں، ساری دنیا پریشان ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑا متقی بابا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو ظاہری علامات کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں، حقیقتاً وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ صحیح فرمایا آپ نے، تقوی جو ہے ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بظاہر دنیاوی جو مادی ہماری جو چیزیں ہیں ان میں بہت ساری چیزوں سے، یعنی کہ اپنے باس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، نوکری کے خطرے کے سبب، اور بہت سی چیزوں سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو خالق حقیقی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جس کے لیے فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہم ڈر رہے ہیں حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، لیکن ہم ڈر رہے ہیں مادی چیزوں کے نقصان سے بچنے کے لیے ڈر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً جو تقوی ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، جو ظاہری وضع قطع ہے، اگر آپ اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ متقی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ تو صاحب کیا فرمائے گا کہ تقوی کی فضیلت اور اس کے حکم کے حوالے سے قرآن کریم میں کیا ارشاد ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مفتی صاحب نے قبلہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اور ہمارے موجودہ زمانے کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اس وقت احوال زمانہ ہے، احوال الناس ہے، اس کے اعتبار سے ایک بہترین تعبیر و تشریح بیان فرمائی ہے۔ جہاں تک اس کے حکم اور پھر اس کے بعد اس کی فضیلت کا تعلق ہے تو بلا شبہ فضائل قرآن و سنت میں تقوی کے حوالے سے بہت زیادہ ارشاد فرمائے گئے ہیں، اور ان فضائل کو پڑھ کر اور اس کا مطالعہ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو ہمیں بلا شبہ جلد از جلد اختیار کرنا چاہیے، اور نہ صرف اس صفت کو بلکہ اس کے جو بھی پھر مدارج ہیں، درجات ہیں، ان میں بھی ہمیں مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کا جو حکم ہے تو وہ بھی اس کے مختلف درجات کے اعتبار سے مختلف ہے، چونکہ علماء نے اور مفسرین و محدثین نے تقوی کے مختلف اقسام بیان فرمائی ہیں، تو اس اعتبار سے ہر قسم کا حکم بھی الگ الگ بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما متقی کی تعریف یا متقی کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں یترک الشرک والفواحش والکبائر، فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو شرک کو ترک کر دے، اور جو فواحش یعنی بے حیائی کی چیزوں کو ترک کر دے، اور کبائر کو ترک کر دے، گناہ کبیرہ کو ترک کر دے۔ اب یہ وہ تقوی کی اقسام ہیں کہ جو بلا شبہ جن کا اختیار کرنا فرض کے درجے میں ہے، شرک سے بچنا بھی فرض ہے، اور کیونکہ ایمان کو لانا لازم ہے، اسی طریقے سے فواحش اور بے حیائی سے بچنا واجب اور لازم ہے، کیونکہ اللہ رب کریم نے اس کو حرام بھی فرمایا، ناپسند بھی فرمایا، اور اسی طریقے سے کبائر تو وہ تو یقیناً اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، تو ان گناہ کبیرہ سے بھی اپنے آپ کو، تو یہ سب تقوی ہے، یعنی کہ کم سے کم جو ایک درجہ ہے تقوی کا وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو شرک سے محفوظ ہے اور ایمان پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے،
تو وہ اس معنی میں وہ بھی متقی ہے کہ وہ شرک سے بچا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچ رہا ہے۔ تو یہ سب کے سب تقوی کے مختلف اقسام ہیں، اور ان میں جو چیزیں اسلام کے اعتبار سے ضروری ہیں تو وہ تقوی اختیار کرنا اس پر واجب اور لازم ہوگا۔ البتہ پھر آگے چل کر تقوی کی بعد ایسی اقسام بھی آتی ہیں کہ جن کو علماء نے ورع کا نام دیا ہے، یعنی تقوی کا ایک درجہ وہ ہے جس کو ورع کہتے ہیں۔ ورع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا اپنے آپ کو شبہات سے بچانا، اور یہ بعض علماء نے، مفسرین نے، علامہ علاء الدین خازن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور بھی علماء نے لکھا کہ تقوی کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ آدمی کا ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچنے کا عادی بنانا تاکہ جن چیزوں میں حرج ہے ان سے میں بچ سکوں۔ تو حرج والی چیزوں سے اپنے آپ کو صحیح معنی میں بچانے کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا عادی بنانا جن میں کوئی حرج نہیں، یعنی وہ مباح کے درجے میں ہیں، ان کو نہ تو وہ مطلوب شرع ہیں اور نہ ان کا ترک ہم پر کوئی لازم ہے، لیکن ان سے بس اجتناب کرنا۔ کوئی بہت زیادہ عمدہ پہننے سے، بہت زیادہ عمدہ کھانے پینے سے آدمی از خود، یعنی نہ تو وہ کسی اور پر اس کو لازم کرے نہ اپنے آپ پر لازم کرے، لیکن وہ اجتناب اگر کرتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی بہت سارے بزرگان دین کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی کاموں کے اندر ان میں ہمیں خطا سے بچنے کے لیے، کئی کاموں میں خطا سے بچنے کے لیے ہمیں کئی ایسی چیزوں کو بعض اوقات ترک کرنا پڑتا ہے کہ جو بالکل حلال ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو عادی بنایا جائے۔ تو یہ شبہات سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ایک تقوی اور ورع ہے۔ تو اس کا حکم یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اس درجے میں نہیں ہے کہ جس درجے میں واجب یا لازم کا حکم دیا جاتا ہے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اور آدمی پھر جس قدر اس میں ترقی کرتا جائے گا یقیناً اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوگا۔ اور فضیلت کے حوالے سے صرف ایک بات کہ جو قرآن کریم میں اس کی سب سے جامع فضیلت بتائی گئی تقوی کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ رب کریم کے نزدیک سب سے زیادہ معزز۔ آج ہم عزت کا اسٹینڈرڈ ڈھونڈتے رہتے ہیں، عزت کا معیار کیا ہے، عزت سب سے زیادہ معزز آدمی کون ہے، عزت والا ڈھونڈو کون ہے، قرآن بتاتا ہے۔ اور یہ ہم باہمی طور پر سمجھتے ہیں، بالکل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک کون ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ تقوی کے دنیاوی فوائد کیا ہیں اور متقین کے اوصاف کیا بیان ہوئے ہیں قرآن کریم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ علماء کرام نے اتنے جامع پیرائے میں مختلف حوالوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور مجھے ذرا سی مسکراہٹ محسوس ہوئی آپ کے سوال پر کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی فوائد کیا ہیں۔ بھائی، دنیا حاصل کرنے کے لیے تقوی نہیں ہے، اور اس سوال کا عنوان خواہ کچھ بھی ہو، لیکن میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ تقوی تو یہ جو الدنیا مزرعۃ الآخرہ کی جو زمین جس میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں، اس سے نکل کر آخرت کی کامیابی کا نام ہے۔ اب آخرت کی کامیابی کیسے ہو، امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الرسالہ میں، الرسالۃ القشیریہ بڑا معروف کتاب الاخلاقیات ہے، اس میں ایک عنوان قائم کیا، اور اس میں ایک بنیادی بات کہی ہے کہ تقوی محض یہ نہیں کہ دکھاوا ہو یا ظاہر کے اندر عبادت کو بار بار یہ ظاہر کیا جائے کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں، بلکہ تقوی قلب پر ان ارادات کا، ان حادثات کا اور ان تجلیات کا کسی نہ کسی اعتبار سے منور ہونا ہے کہ جس سے شخصیت اجاگر ہو سکے اور لوگ یہ کہیں کہ یہ شخص متقی ہے۔ جو تصوف کی بنیاد ہے وہ اخلاقیات ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو۔ تو یہ اخلاق کیا ہے اور یہ تقوی کس طرح سے انسان میں پیدا ہوتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے یہ دنیا جس کو آج آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، کہیں آپ مخرب اخلاقیات اشیاء کو پاتے ہیں، کہیں زندگی کے اندر لالچ، کہیں طمع، کہیں خوف، کہیں حرص، کہیں تکبر، اور کہیں انحق کے دعوے کرنے والے لوگ، اپنے آپ کو وقت کے بڑا حکمراں سمجھنے والے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فنا پذیری کے عمل سے گزریں گے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم میں اعدلوا فهو اقرب للتقوی کہا جا رہا ہے تو یہاں مراد یہ نہیں کہ ساری زندگی تم ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے یا کسی اعلیٰ عدالت کے جج رہو گے، یا کہیں منصف بن گئے کہ چار لوگوں کے بیچ میں کوئی انصاف کرنا ہے تو تم اپنی خواہش کے مطابق اور ارادہ کے مطابق فیصلہ دو گے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ تم میں رب کا ایسا خوف ہو کرتے ہیں، وہ اعتصام بحبل اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، اور انہی کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے نام سے قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے۔ اور یہ دوستی کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے دوست کو ناراض نہ کرو۔ خلوت اور جلوت کے معاملات میں جو علوم
بنیادی طور پر انسان کو مستحکم کرتے ہیں وہ علوم ظاہری اور باطنی اعمال کو فرد میں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. جو علوم اخلاقیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیرت کے ذریعے آج ہم تک پہنچتے ہیں وہ صرف حوالوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تقوی اس لیے نہیں ہے جناب جو سوال آپ نے قائم کیا تھا کہ ہم اپنی دنیاوی اعتبارات کو قائم کرنے کے لیے ریلائبلٹی ٹیسٹنگ کے لیے جائیں اور یہ کہا یہ صاحب بہت بڑا متقی ہے جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ یہ بڑا متقی ہونے کی تعریف اور متقی ہونے کی توصیف کوئی فرد نہیں کرتا. رب آسمانوں پر اعلان کرتا ہے اور زمین تک فرشتوں کے ذریعے اعلان ہوتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے, اس سے تم محبت کرو لوگوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور یہ میرا دشمن ہے, یہ مجھے ناپسند ہے, تم اس سے الگ ہو جاؤ, تم اس سے الگ رہو, اس سے بغض رکھو یا اس سے برا سمجھو. کیوں کہ یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے میری تعلیمات سے, اور یہ بغض کیا ہے؟ شریعت کے خلاف جانا, دین کا مذاق اڑانا, وہ علوم دینیہ کی علامات, جب صفا و مروہ علامات ہے تو علماء بھی علامات ہیں دین کی, ان سے محبت نہ رکھنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا علامت دینی سے انحراف کرنے والا فرد. صحیح فرمایا. اور ہم آج کل اپنی بے اعتدالی میں اور کم مائگی میں, کم علمی میں ہم مذاق اڑاتے ہیں, اور اب پھر ہم کہتے ہیں کہ صاحب رمضان آ گیا لہذا متقی بن جاؤ, تو 30 دن کے متقی 30 دن ہی رہتے ہیں بلبلے کی طرح, اور پھر آئے امید گئے وعدہ فردا لے کر پھر انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اب چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈتے رہیے, متقی نہیں ملے گا آپ کو. متقی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی, جناب جملہ سن لیجئے, متقی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قبریں خود بولتی ہیں. علی حجویری کو دیکھ لو, غوث پاک کو دیکھ لو, خواجہ نقشبند کو دیکھ لو, انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں متقی ہوں, دنیا نے کہا کہ یہ متقی, اور دل اور ذہن سب جھک گئے ان کی طرف. سر کے سوال سے جواب سے ایک سوال کشید کرتے ہوئے میں طالب علمانہ طور پر پیش کرنا چاہوں گا, کیا تقوی کے دنیاوی فوائد نہیں ہیں جبکہ فرمایا گیا اے گرو ہوا اقرب للتقوی, یعنی کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں, انفرادی یا اجتماعی زندگی میں اگر عادل نہ کر سکیں تو تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اصل میں حضرت کی توجہ استغراق آخرت کی طرف ہے, اور آپ دنیا کی طرف میلان کی کوشش کر رہے ہیں بوقت سحر, وہ بھی تو وہ مزاج پر گراں گزری, تو حضرت نے اتنا معرفت سے بھرپور ماشاءاللہ کلام کیا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ایسے پروفیسرز ہوں تو پھر اسکول کالج کے اندر بھی بچے, یونیورسٹیز کے اندر بھی انشاءاللہ اچھی راہ کی طرف آئیں گے. تو تھوڑے سے دنیاوی فوائد کے اعتبار سے بس یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان ازگاری اختیار کرتا ہے تو آپ تقوی سے قطع نظر دیکھ لیں, اگر ہم کسی بھی چیز سے اچھی نیت کے ساتھ بچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. زیادہ کھانے سے بچیں تو فائدہ ہے, بری صحبت سے بچیں تو فائدہ ہے, گندی عادات میں مبتلا ہونے سے اجتناب کیا جائے اس میں بھی فوائد ہیں. تو اسی طریقے سے جب آدمی صفت تقوی سے متصف ہوتا ہے, نگاہوں کی حفاظت کرے گا, بچنا ہوگا نا, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, تو کتنے امور سے بچ جائے گا. بد نگاہی سے بچے گا, کسی کی غیبت چغلی سننے سے بچے گا. زبان ہی ہمیں مرواتی ہے, جب ہم کوئی نازیبہ کلمہ کہتے ہیں سامنے والا ناراض ہو جاتا ہے یا اپنی ہی ویلیو گرا لیتا ہے. ہم بعض اوقات کوئی نازیبہ کلمہ کسی بڑی شخصیت کہتے ہیں, اس کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن اپنا وقار لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. تو اس کے یہ دنیاوی فائدے ضرور ہیں. پھر جو متقی پر کسی کی غیبت نہیں کرتا, بدگوئی نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے, اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. پھر جو حقیقی متقی لوگ ہوتے ہیں یہ ضرور ایسا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. لوگوں کی عادت ہے کہ خود چاہے عمل نہیں کریں گے, وہ آپ کو سر سے پاؤں تک ضرور دیکھیں گے. آپ کو ٹوپی پہنی ہے کہ نہیں پہنی, داڑھی کتنی ہے آپ کی, کپڑے کیسے پہنے ہوئے, ڈیزائن والے ہے کہ نہیں, وہ یہ یوں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, سارا دن کچھ بھی کرتے ہیں. لیکن جو ایک معظم دینی ہوتا ہے یا علامت دینی بن جاتا ہے اس میں ہر چیز کو تلاش کیا جاتا ہے. اب اگر نگاہ عوام میں وہ کامل و اکمل نظر آئے تو ان کے دل میں احترام پیدا ہوتا ہے, اور اس احترام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عزت بھی دیتے ہیں, مقام بھی دیتے ہیں, اور منصب بھی ملتا ہے بعض اوقات, اور دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کے پاس پجیروں کی چابیاں اسی وجہ سے ہاتھ میں آئی ہیں کہ لوگ متقی سمجھتے ہیں تو دیتے ہیں کہ حضور بڑے متقی آدمی ہیں, حضور یہ قبول فرمائیے, میں مزید اضافہ کر لیں. ہاں اب وہ بہرحال واقعی بعض تو ہوتے ہیں متقی, بعض نہیں بھی ہوتے, لیکن لوگ بیچارے متقی. لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑے دنیاوی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صفت تقوی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین گرامی, تقوی آج ہمارے پروگرام کا موضوع بہت اچھے انداز میں تینوں ہمارے مہمانان گرامی نے اپنے اپنے اوپینین پیش کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور اپنے مشاہدات اور مطالعات
روشنی میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین، رحمت سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج تقوی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. اس کے مزید گوشوں پر اور مزید جہتوں پر بات کریں گے، لیکن شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ملتمس ہوں لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد عابد رؤوف قادری سے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. حضرت مظفر وارثی ماشاء اللہ، کا کلام پیش کرتا ہوں. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سوزے دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا سوزے دروں. ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی. ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر مادیت کی کڑی دھوپ تھی. ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر مادیت کی کڑی دھوپ تھے. ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی. چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، میں تو دیوانہ ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک. مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں. جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم. جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم،
بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. ماشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا گیا. ناظرین، تقویٰ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیے گا کہ حصول تقویٰ کے لیے ریاضت بھی درکار ہے. اب یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کہیں سے انسان خرید لائے اور اسے گھر میں رکھ لے یا اسے اختیار کر لے. یہ تو باقاعدہ جیسے مفتی صاحب نے ابتدا میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ دل کی کیفیت کا نام ہے. تو اس کے لیے ریاضت کیا ہے؟ بزرگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اور کیا کیا ریاضتیں ہیں اس کی تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے تقوی کے حصول کے لیے اور ان تقوی کے مدارج اور درجات میں مسلسل آگے بڑھنے کے لیے ایک بنیادی ریاضت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. فرمایا کہ جو صاحبان تقوی ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی شیطانی خیال آ کر چھوتا ہے یا ان کے قریب بھٹکنے لگتا ہے تو وہ یکایک ان کی نگاہیں کھل جاتی ہیں اور وہ حقائق کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں تقوی کے حوالے سے ایک بنیادی ریاضت اور ایک بنیادی ہمیں یوں سمجھ لیں کہ ایک بنیادی قدم اور اقدام ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تقوی کے حصول کے لیے انسان سب سے پہلے ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے کہ جو اسے اللہ رب کریم سے دور کرنے والی ہیں. اور ان میں سب سے جو بنیادی چیز ہے جو اللہ سے دور کرنے کا باعث ہے وہ قرآن نے بتا دی کہ طائف من الشیطان، وہ شیطانی خیالات ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کن کن چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، کن کن چیزوں سے روکتا ہے. ان چیزوں کو سمجھنا سب سے پہلے اس کا علم، جیسا کہ قبلہ نے اشارہ فرمایا تھا کہ اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ مجھے کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور کن چیزوں کی طرف مجھے شیطان لے جانا چاہتا ہے. لہٰذا یہ سب سے بنیادی بات ہے. اس کے بعد پھر انسان ان مشقتوں سے اپنے آپ کو گزارنے کی کوشش کرے جس کو ہمارے صوفیاء کرام کی اصطلاح میں عقبات النفس کہا جاتا ہے. یعنی کہ نفس کی مختلف گھاٹیاں ہوتی ہیں. جس طریقے سے پہاڑی راستے ہوتے ہیں کہ جہاں پر چلنا، چڑھنا اور وہاں سے گزرنا دشوار ہوتا ہے اور انہی راستوں کو عربی میں عقبات کہتے ہیں، پہاڑی راستوں کو. اسی طریقے سے نفس کو قابو میں لانے کے لیے اور اس کو اللہ رب کریم کا تابع فرمان بنانے کے لیے اس کے لیے بھی کچھ ایسے عقبات ہیں، گھاٹیاں ہیں، دشوار گزار راستے ہیں کہ جن سے اسے گزارنا لازم ہے. اور صوفیاء کرام نے پھر اس کے لیے مختلف کتابیں، مستقل کتابیں، تصنیفات تحریر فرمائی ہیں کہ جن میں ان گھاٹیوں کا آپ نے ذکر فرمایا ہے. اور انسان جب اس تقوی کے لیے قدم رکھتا ہے تو پھر اسے اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے بچانا پڑتا ہے اور مختلف اپنے نفس کی اسے خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور اسی لیے خواہشات کی قربانی کو بھی باقاعدہ ایک ٹاپک کے طور پر علماء نے بیان فرمایا. لہٰذا اگر خلاصہ کلام کیا جائے دو باتوں کو بنیادی طور پہ ذہن میں رکھا جائے. ایک طائف من الشیطان، یعنی جو شیطان کی طرف سے آنے والے وساوس ہیں یا مختلف وہ دعوات ہیں یعنی بلاوے ہیں شیطان کے جن کی طرف بلانا چاہتا ہے، ان سے بچایا جائے. اور پھر اتباع ہوا یا اتباع النفس، یعنی کہ انسان کا نفس جو لالچ کرتا ہے، کبھی حوث ہے، وہ کبھی منصب کا حصول ہے، کبھی دولت کا حصول ہے، کبھی جاہ و حشمت کا حصول ہے، لوگ واہ واہ کریں، تعریف کریں، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کی آہستہ آہستہ انسان عادت پیدا کرے تو تب کہیں جا کر کہ پھر وہ سمجھے کہ تقوی کے میدان میں قدم رکھتا ہے. پھر اس کے بعد آگے پھر مختلف ریاضتیں آتی ہیں. حضرت سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں میں واعظ و تبلیغ فرمائی ہے تو اس واعظ و تبلیغ سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عرصہ دراز تک
بغداد میں، عراق میں اور کرخ کے میدانوں میں اپنے آپ کو میں نے خلوت گزین کیا ہے، اور میں نے وہاں پر کھانے پینے کو ترک کیا ہے، لذات کو ترک کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ پہننے اوڑھنے میں بھی قناعت بھر میں نے اس پر کفایت کیا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں بھی پتوں کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے. یہ سرکار بغداد فرماتے ہیں. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ رب کریم کی تجلیات مجھ پر ظاہر ہونے لگی. جب تجلیات ظاہر ہوئی تو اس کے بعد میں نے لوگوں کا رخ کیا ہے اور پھر میں نے ان کو واضح نصیحت فرمائی ہے. اس کو صوفیہ نے ایک مختصر سے جملے میں یوں بیان فرمایا کہ آدمی اس تجلی کو پانے کے لیے پہلے تخلی اختیار کرے. تخلی کہتے ہیں اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے خالی کرنا یا اجتناب کرنا. فرماتے جب تخلی ہوتی ہے تو پھر تجلی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ آدمی پھر تقوی کی منازل پر گامزن ہونے لگ جاتا ہے. کیا کہنا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہم جاننا چاہیں گے، تقوی موضوع ہے تو یہ فرمائیے گا کہ تقوی کے نام پر حلال کو حرام کرنا یا تقوی کے نام پر ریاکاری کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے مناظر نظر آتے ہیں. آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر. ٹھیک ہے نا، تو بازیگر تو آپ نے خود ہی کہہ دیا اور بازیچہ اطفال جو ہے وہ غالب کہتا ہے. لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیخ الشیوخ ہیں اور جو معارف کی ان منزلوں میں ہیں کہ جن کے نہ مثیل نہ مثال ہے، تصوف کے اندر بھی اور قرآن کی تفسیر میں بھی جو لکھا انہوں نے، سبحان اللہ. معاملات یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، ہر دور میں انسان خیر اور شر سے پہچانا گیا ہے یقیناً، اور یہ عنوانات تصوف میں بھی ہیں، یہ عنوانات ہمیں دنیا کی زندگی کے ظاہری ماحول میں بھی نظر آتے ہیں. لیکن جو دیندار طبقہ ہے، اس طبقے کو جن کو کامیاب لوگوں کے نام سے موسوم کیا گیا قرآن کریم میں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ یہ نہیں کرتے کہ کامیاب ہیں، بلکہ قرآن ان کے جو عملی اظہاریے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بتلاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر لے جانے والے ہیں. اور قرآن کریم نے جو یہ فرمایا نا کہ قرآن کریم میں جو آیات ہیں 236 مقامات سے زائد مقامات ایسے ہیں جس میں تقوی کی منازل کو اور تقوی کی صفات کو بیان کیا گیا. اور جو متصف بصفات ہیں بذات ہی، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اس کام کے لیے. یہ مقدر سے ملتی ہے اے دیداور، یہ مقدر سے ملتی ہے اے دیداور. عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے. واہ واہ واہ. اگر عشق احمد ہے تو تب شریعت بھی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ حضور وسیلہ ہے شریعت کے سمجھانے کا. واہ واہ. اور اگر شریعت کو سمجھنا ہے اپنے ذہن سے خود بیٹھ کر، جیسے امریکہ اور کینیڈا میں ایک گروپ آیا کہ کسی کا مجھے بھی دعوت آ گئی تقوی کے لیے، تو حضرت وہ قبلہ مصعب آپ کی جو مسکراہٹ ہے نا وہ بہت کچھ بتلا رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں استفادہ کروں اس سے. فون یہ آیا کہ جناب ہم ہر مہینے بیٹھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آپ مہربانی فرما کر ذرا کیلیفورنیا سے نیو یارک آ جائیے. تو کچھ ایک گروپ ہے خواتین کا اور کچھ حضرات بھی ہیں، وہ قرآن خود ہی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھولتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے آیات کو پڑھ کر تفسیر بیان کرتے ہیں. اور اس وقت وہ عورت کے امامت کا مسئلہ چل رہا تھا کہ یہ عورت امام ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ معاملات. تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، قرآن کریم ضرور پڑھیں لیکن قرآن کریم پڑھنے کے آداب ہیں، تقوی کے بھی آداب ہیں، شریعت کو سمجھنے کے بھی آداب ہیں. اب خود ساختہ جو علماء بن گئے، خود ساختہ وہ لوگ جو دی فروش بن گئے اور اپنے آپ کو ظاہر میں یہ پیش کرنے لگے، تو ایسے تو لوگ حضرت جنید بغدادی کے دور میں بھی تھے، ایسے لوگ تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے دور میں بھی تھے. علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا 41 سے زائد ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا کہ جن کے اندر شریعت مفقود تھی لیکن وہ شریعت کے دعوے دار تھے. اچھا ایسے لوگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ہوئے. اگر یہ نہ ہو تو اہل حق کی معرفت اور اہل حق کے قدموں کی برکت کو کیسے لوگ پہچانیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. ایک وقفہ حائل ہے ڈاکٹر صاحب، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ ناظرین اور تقوی کے موضوع کو مزید لے کر آگے بڑھیں گے اور مزید سوالات قائم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. آج تقوی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور اس پر سوالات قائم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت و محبت بھی پیش کیا جا رہا ہے. شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زہیب علی اشرفی اور محمد شاہ رخ قادری نعت پیش کریں گے
اور کلام اعلیٰ حضرت پیش کریں گے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مارکۃ الآراء کلام. بسم اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعمتیں بانٹ
ताजे संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। सुभान अल्लाह। कलाम आला हज़रत पेश कर रहे थे जनाब ज़ुहैब अली अशरफ़ी और मोहम्मद शाहरुख कादरी। वाकई इमाम का कलाम भी इमाम होता है, इमाम का कलाम भी इमाम होता है। बारगाह ख़त्मी मरतबत में अपनी अक़ीदत नज़र कर रहे थे हमारे मेहमान सना खाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब लौटते हैं अपने मौजू की जानिब। तक़वा हमारे प्रोग्राम का मौजू है और मुफ्ती साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तक़वे के नाम पर किसी को फासिक कह देना, किसी को हक़ीर जानना, किसी की दिल आज़ारी करना, किसी की तज़हीक करना, ये फरमाइएगा कि आज हमारे यहाँ ऐसे भी कुछ मनाजिर नज़र आते हैं, इस पर क्या कलाम फरमाइएगा? देखें, जैसे अभी शुरू में हमने अर्ज़ की थी, हमारी तमाम ये बातों का ख़ुलासा ये है कि मुत्तक़ी दो तरह के होते हैं। एक हकीकी मुत्तक़ी, एक वो जो जुहला की आरा से सिफ़त तक़वा पर मुत्तसिफ़ होता नज़र आता है। जिसने अपने कमाल की बुनियाद आम लोगों की राय पर रखी, वो कभी भी बाकमाल नहीं हो सकता। तो जब ये अवामुन्नास किसी को इस तरह झूठी तारीफ़ें करके और अपनी कमिलमी के साथ मुत्तक़ी परहेज़गार करार दे देते हैं, जो हकीकतन मुत्तक़ी नहीं होता, तो उसमें ये अलामात ज़ाहिर हो जाती कि जब वो देखता है कुछ लोग मेरी तमाम तर ख़राब आदत के बावजूद मेरे हाथ चूम रहे हैं, मुझे छोड़ के बदजनों के नहीं भाग रहे हैं, मेरी डांट डपट को, मेरी ज़्यादतियों को, मेरी गलतियों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों हकीकत तक़वा की तरफ आएगा? यकीन उसका फिर रिज़ल्ट ये निकलता है कि इस किस्म के जाहिल और निकम्मे किस्म के लोग जब किसी मनसब पर बैठ जाते हैं तो फिर वो इसी तरह झिड़कते हुए नज़र आएंगे, डांटते हुए नज़र आएंगे, बल्कि अहले इल्म को वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक मैं बड़ी अलामत आपको अर्ज़ करूँ, क्योंकि अहले इल्म उन पर उंगली उठाएंगे, निशानदही करेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, और ये उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं है। इसीलिए इस किस्म के जो जाली किस्म के मुत्तक़ी होते हैं वो अपने मुत्तबईन को हमेशा इल्म और अहले इल्म से दूर रहने का मशवरा देंगे, और उसका तरीक़ा क्या इख्तियार करेंगे? नफ्सियाती तौर पे गालिब आने के लिए, अरे ये तो उलमाए ज़ाहिर हैं, फ़कीर बातिनी उलूम का इन्हें कुछ नहीं मालूम, रूहानियत क्या होती है? वो ऊपर देखेंगे, नीचे यूँ हाथ से इशारे करेंगे, आपको यूँ करेंगे, आप मैं तो पहुँच गया ऊपर। तो ये जो इस किस्म के लोग हैं जो हकीकत तक़वा से बेहद दूर लेकिन नफ्सियाती एतबार से लोगों को मफलूज और मगलूब करने में इंतहाई माहिर होते हैं, इनमें ये अलामात नज़र आएंगी। वरना तक़वा देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम मुत्तक़ी, किसी नबी को आप मुतकब्बिर देखेंगे? सहाबे किराम सब मुत्तक़ी, किसी में सिफ़त तकब्बुर आपने देखी हो? औलिया इज़ाम सब के सब मुत्तक़ी, उनमें कोई ऐसी बड़ापन देखा हो? इसका मतलब ये है कि तक़वा तो आदमी में आजिज़ी लेकर आता है, सुभान अल्लाह, वो बुरी आदत से भी इंसान को बचाता है। तो इसलिए ये ज़ाहिरी अलामात हम ज़रूर मुलाहज़ा करें, और जो सही मुत्तक़ी उसको मुत्तक़ी कहें, जो गैर मुत्तक़ी उसको गैर मुत्तक़ी रखें। एक पैमाना दे दिया मुफ्ती साहब ने अपने जवाब के ज़रिए, मुख्तसर और बड़ा जामे जवाब, एक पैमाना फराहम कर दिया आपको कि अगर कोई दावा करता है तो इस दलील पर परख लें आप कि वो वाकई मुत्तक़ी है या नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल दी और सलफ़ सालिहीन की मिसाल दी, अहलुल्लाह की मिसाल दी कि वो तो सरापा तक़वा थे और उनमें तवाज़ो थी, इनकिसारी थी, उनमें तो मोहब्बत प्यार के वो लोग ऐसे मीनारे थे कि जिस लोग ख़ुद उनके करीब आ जाते थे, चाहे वो आबिद हो, जाहिद हो या कोई गुनाहगार हो, वो सबको अपने साथ लेकर चलते थे। जिनकी इस्लाह मुमकिन थी इस्लाह कर दी, जिसे और मनाजिल तय करानी है उन्हें और मनाजिल तय करा दी। नाज़रीन, इस मरहले पर एक वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फ़े के बाद लौटेंगे। मुझे उम्मीद है रहमत सहर में आपका और हमारा साथ रहेगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है रहमत सहर में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है, एहसान है, उसका करम है कि उसने हमें ये माह मुबारक अता फ़रमाया है और आज चौथा रोज़ा हमने इख्तियार किया। अल्लाह का करम है कि सेहत, सलामती, आफ़ियत और ईमान के साथ ये माह मुबारक उसने हमें अता फ़रमाया है। आइए, हमारा मौजू तक़वा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन शामिल कर रहे हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान सना खान जनाब मोहम्मद आबिद रऊफ़ कादरी सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदत नज़र करेंगे। आरफाना कलाम के चंद इशारे अव्वल हम
सना इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारण वाला किसे मैदान ना है दा उस दा नाम चितारण वाला किसे मैदान ना है दा ते अदल करे ते थर थर कंबण उच्चियां शाना वाले मौला फजल करे ते बख्शे जम मैं वर्गे मुंह काले जे वेखां मैं अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखां तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 बुरे बंदे नू मैं लब्बण टुरिया पर लब्बा बुरा ना कोई जद मैं अंदर चाहती पाई ते मैं तो बुरा ना कोई इश्क तेरा जद पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेना जी करदा तेनू सामने बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया ओ कदे नहीं मरदे आशिकां दे दरबार ते जाके वेख ले दीवे बलदे क्या कहने आरफाना कलाम अहलुल्लाह के कलाम की जो कैफियत है वो ऐसी होती है कि हर सुनने वाले पर उसके असरात मुरतब होते हैं। आबिद रऊफ़ क़ादरी बहुत अच्छे अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। हम अपने मौजू की जानिब बढ़ेंगे। तक़वा नाज़रीन आज हमारे प्रोग्राम का मौजू। वो सब क्या फरमाएगा कि तक़वे का हुसूल इल्म के बग़ैर मुमकिन है। चूँकि मुफ्ती साहब ने बड़ी कमाल उसके लिए एक पैमाना हमारे नाज़रीन को दे दिया कि जो जो चीज़ें बताई गई हैं अगर उसको सामने रख कर देखा जाए तो मालूम हो जाएगा कि वाक़अतन ये तक़वे का हामिल शख्स है या तक़वे से खाली शख्स है। आप क्या फरमाइएगा, क्या इल्म के बग़ैर तक़वे का हुसूल मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा ने मुफस्सिरीन ने जो तक़वे की मुख्तलिफ़ तारीफ़ात और मफ़हूम बयान फरमाए हैं और इसके साथ साथ जो औसाफ़ मुत्तक़ीन बयान किए गए हैं, तो उन तमाम बातों को अगर पेश नज़र रखें तो यकीनन ये बात बिल्कुल लाजिम नज़र आती है
کہ جب تک آدمی کو علم نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح معنی میں تقوی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ تقوی کا بنیادی معنی بچنا ہے، اور بچنے کا مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے نفس کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، کہ جو چیزیں اللہ رب کریم سے انسان کو دور کرنے کا باعث بنتی ہیں، جس میں شرک سے لے کر گناہ کبیرہ تک، اور اس کے علاوہ کئی ایسے رذائل ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا اخلاق آلودہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ شرک اور ایمان میں کیا فرق ہے، اسی طریقے سے کون سی چیزیں کبائر ہیں اور کبائر کی طرف لے جاتی ہیں، اسی طریقے سے فضائل کیا ہیں اور رذائل کیا ہیں، جب تک اسے ان باتوں کا علم اور ان باتوں میں فرق معلوم نہ ہو تو اس وقت تک نہ تو وہ ان باتوں کو اختیار کر سکتا ہے اور نہ اجتناب کر سکتا ہے اور نہ پھر تقویٰ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا اب دیکھیے کہ علماء مفسرین میں بعض علماء نے تقوی کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا اور ایک بہت جامع تعریف فرمائی کہ اللہ یرا کا مولا کا حیث نہا کا، فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تمہارا پروردگار جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نظر نہ آؤ، یہ تقوی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم وہاں کب نظر نہ آئیں اور کس طرح یہ ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم وہاں نظر نہ آئیں؟ یہ جب ہی ہوگا کہ جب ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارا مولا ہمیں کہاں کہاں پسند نہیں فرماتا کہ ہم وہاں اس جگہ نظر نہ آئیں، اس کام میں مبتلا نظر نہ آئیں۔ تو اس لیے علم اس کے لیے بہت لازم و ملزوم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب یہ بنیادی باتوں کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر تقوی کی برکت سے اس علم کے اندر بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور جس طریقے سے تقوی کے مدارج ہیں اسی طریقے سے علم کے بھی بہت سارے مراتب اور مدارج ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں بنیادی علم کی، بنیادی تقوی کے لیے، لہذا جب تقوی حاصل ہوگا تو قرآن نے ایک اشارہ بھی دیا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تو بعض علماء نے اس سے استدلال کیا کہ تقوی بھی حصول علم کا ایک ذریعہ ہے، تو لہذا تقوی سے پھر علم کے مختلف مدارج بھی آدمی طے کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے گا، سوال کیا ہے آپ کا؟ بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے بچپن میں اپنی خالہ کا دودھ پیا ایک دفعہ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مطلب کوئی اس کے ساتھ پرابلم ہو گئی تھی تو وہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کی خالہ نے اس کو اپنا دودھ پلایا ایک دفعہ، تو وہ امی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ جواز یہ پیش کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح شراب، علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح جان بچانے کے لیے اگر کوئی بھی چیز نہ ہو تو ایک گھونٹ شراب سے اگر جان بچ سکتی ہے تو شراب پی کے جان بچانا فرض ہے۔ تو وہ اسی مسئلے کو اس پر قیاس کرتا ہے کہ کیونکہ میری جان بچانا ضروری تھا اس لیے میں نے اپنی خالہ کو دودھ کیا، اس لیے مجھے مطلب یہ حرمت ثابت نہیں ہے۔ آپ کا سوال پہنچ گیا، اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نا اگر کیا یہ کوئی حدیث شریف ہے کہ جس نے میری ایک حدیث دوسروں تک پہنچائی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی؟ کیا یہ کوئی حدیث شریف ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سب کو میری طرف سے السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ یہاں تو ہم لوگ سو نہیں سکتے ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو سونا ضروری ہے یا تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر 2، کہتے ہیں کہ سونے پہ جو زکوٰۃ ہے 7 تولے نکال کے باقی پہ زکوٰۃ دیں، کیا یہ درست ہے یا ہم پورے سونے پہ زکوٰۃ دیں گے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ان سوالات کے ساتھ شامل ہونے کا اس پروگرام میں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب اس کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ جی مصطفیٰ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، یہ دودھ پلانا اگر 2.5 سال کی مدت کے اندر تھا بچے کے، ابتدائی 2.5 سال کے اندر، اب چاہے جان بچانے کے لیے ہو، چاہے ویسے ہی جیسے عورتیں شادی بیاہ کے موقع پہ پکڑا دیتی ہیں اور دوسری دودھ پلا دیتی ہے، ہر طریقے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، اور ان کے شراب پر قیاس کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ اس طرح کا قیاس کرنا عوام الناس کے لیے شرعاً جائز ہے۔ جائز بھی نہیں۔ اور یہ جو کہا کہ ایک حدیث دوسرے تک پہنچائیں تو شفاعت واجب ہوگی، ایسی کوئی حدیث آپ کے پیش نظر ہے؟ 40 حدیث تک تو ہے، 40 کا تو ہے، لیکن کوئی ایک حدیث کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ اور تہجد کے لیے سونا شرط ہے، یہ پہلے بھی بتایا تھا۔ جی ہاں، اور 7.5 یہ سونا، شاید انہوں نے کہا کہ 7.5 تولہ کے اوپر جتنا سونا اس پہ زکوٰۃ ہے یا کل پر ہے تو کل پر زکوٰۃ ہوگی، 7.5 بھی اس میں شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، اور مفتی آپ سے پہلے 2 اور کالر ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا سوال ہے؟ شارجہ سے ناصر بات کر رہا ہوں۔ ایک پوچھنا تھا، یہ جو عید پہ قربانی ہوتی ہے
کیا یہ زندہ لوگوں کی کرنی چاہیے یا کہ فوقیت ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی کرنی چاہیے؟ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا، سوال کیا ہے؟ جی میں ہنا بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی فرمائیے. مجھے مفتی اکمل صاحب سے کویشچن کرنا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کرم. مفتی صاحب مجھے آپ سے یہ کویشچن کرنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتائیے، جو خواتین خود سے جماعت کروا کے گھروں میں کرتی ہیں. دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے علاقوں میں کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تراویح کے لیے امامت کروا دیتے ہیں، خواتین اسپیشلی آگے نکل کے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یا حکم کیا ہے وہ بتائیے مجھے. اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اعتکاف سے ریلیٹڈ کویشچن کہ خاتون کے لیے کیا پابندی ہے شریعت میں، اعتکاف کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ کافی سارے لوگ ایسے اعتکاف کرتے ہیں کہ اس میں وہ کھا پی بھی رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں اس پردے میں، تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے اعتکاف کی ہمیں، تو وہ کائنڈلی بتائیے گا. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں گے، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. تقوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور مفتی صاحب نے بھی فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا حوالہ بھی آیا. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کا اور تقوی کا کیا تعلق ہے، اور روزہ جو ہے وہ ہمیں کس طریقے کا تقوی جو ہے وہ اس سے روزے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. بڑا سادہ سا روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اور روزہ اللہ کے لیے ہے اور خالصتاً لوجہ اللہ، عبادت ایسی ہو جو دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ مغرب سے تھوڑا پہلے ہونٹ خشک کر لیے، زبردستی کے روزہ دار بن کر، لاغر بن کر عجیب سے حال میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ صاحب پورے دن آج میں کام کرتا رہا، وہ کرتا رہا، غیبت کرتے رہے، چوری کرتے رہے، اسمگلنگ کرتے رہے، ملاوٹ کرتے رہے، خوب مہنگا فروٹ بیچ دیا، اب شام میں تقوی آ گیا اچانک اور متقی بن کر سامنے آ گئے. ایک تو یہ پہلو ہے. ہاں اگر روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے کیونکہ وہی اس کا صلہ بھی ہے، تو پھر یہ دیکھو کہ تم سب سے چھپا سکتے ہو، رب سے نہیں چھپا سکتے. اور وہ رب جو کائنات کی تمام پنہائیوں کو بھی پہچانتا ہے اور کن فیکون کی بنیاد پر کائنات کے ہر شے کو پیدا کر رہا ہے، وہ تمہاری نفسیات کو خوب جانتا ہے. کیونکہ جب فرشتوں نے کہا کہ یہ تو زمین پر فساد پھیلائیں گے، تو کیا اس کا جواب ہے انی عالم ما لا تعلمون. انی عالم ما لا تعلمون کا مطلب یہی ہے کہ یہ روزہ جس کے لیے رکھ رہے ہو وہ تمہیں خوب جانتا ہے کہ تم دکھاوے کا روزہ رکھ رہے ہو، ٹیلی ویژن کے اوپر خالی اپنے آپ کو پیش کرنے والا روزہ رکھ رہے ہو، اور پس منظر میں جا کے خوب کھانے کھا رہے ہو. اللہ معاف فرمائے ایسے بھی ہیں بعض لوگ، میں تو بڑی کھلی بات کر رہا ہوں. اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے لیے رکھتے ہیں اور پھر ایسے رکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی ایک عبادت جو روزے کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتا ہے اور اس کا ایک سجدہ ایسے قبول ہوتا ہے کہ ہزاروں سجدے اس پر قربان جائیں. کیا بات! اور یہ ولیوں کے سجدے کیا بات جو غاروں میں ہیں. ہم تو یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں نا، بڑی آسانی کے ساتھ مذاق اڑا دیتے ہیں، ارے یار یہ تصوف کے لوگ، یہ جو تصوف کے لوگ ہیں، روحانیت کے لوگ ہیں، یہ تو لا رہبانیت فی الاسلام والا معاملہ ہے. اور یہ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا. عبادات کے مختلف مدارج ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب معروف کتاب ہے ان کی منہاج العابدین، اس میں جن گھاٹیوں کا تذکرہ کیا ہے وہ عبادات کے حوالے سے ہے. اور پھر یہ روزہ تو ایک ڈھال ہے، روزہ تو ایک بنیاد ہے، اور روزہ تو ایک راستہ ہے رب کی طرف لے جانے کا، اس کی رضا کو حاصل کرنے کا. اب روزے کو یا دیگر عبادات کو، چاہے وہ معاملات ہوں، جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو جوڑنے کے لیے آپ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے اس کلمے پر گواہ رہیے. اور ان کی گواہی کو جب آپ نے کہا تو اب اس کے بعد جب آپ نے روزہ رکھا کہ تاجدار مدینہ جو تاجدار شریعت بھی ہے، اور جب وہ فرماتے ہیں کہ روزہ کیسے رکھا جائے تو حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھ کر دکھلا دیا، خلفائے راشدین نے بھی روزہ رکھ کر دکھلا دیا، اولیاء کاملین نے بھی روزہ رکھ کر دکھلا دیا. جو کلام پڑھ رہے تھے صوفیانہ، اس کے اندر جن قبور کا اور عشق کا ذکر تھا، جن سے آنکھیں آبدیدہ ہوتی ہیں، یہ کس لوگوں کی آبدیدہ ہوتی ہے؟ کون لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عبادتوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، ریاضتوں کو بناوٹوں کے لیے نہیں، اور خواہشات کے غلام بن کر اپنی ذات کو اس طرح سے پیش نہیں کیا، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی عبادتوں کو چھپایا، اور جب کبھی یہ ظاہر ہو جاتے کسی
عبادت گزار کی صورت میں، زاہد و پارسا کی صورت میں، اور لوگ ان کے پیچھے آتے تو ان جگہوں سے یہ ترک سکونت کر کے کہیں اور چلے جاتے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ آدم بیزار تھے، یہ لوگوں کی ہی خدمت کرتے تھے، لوگوں ہی میں رہتے تھے. لیکن لوگوں کی تعریف سے فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ جب نفس مضبوط ہونے لگے اور لوگ تمہاری تعریف کرنے لگے تو سمجھو کہ اب شیطان نے تمہارے گرد اپنا حصار مضبوط کرنا شروع کیا. تو سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے حصار کو توڑے اور شیطان کی شرارت سے دور کرنے کے لیے اپنی عبادت پر ناز نہ کرے بلکہ اپنی عبادت کو انکساری کے ساتھ رب کے سامنے پیش کرے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب؟ 2 کالرز ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی فرمائیے، سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ 2 خواتین جب آپس میں ملتی ہیں تو ان کا ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب آج کل جو 2 خواتین ملتی ہیں، گلے ملتی ہیں، ابھی گال سے گال لگاتی ہیں، یہ طریقہ شرعی طور پہ جائز ہے یا نہیں، یا صحیح طریقہ کیا ہے ملنے کا؟ گلے مل سکتے ہیں یہاں خواتین یا نہیں؟ دوسرا سوال میرا زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ بھائی یہ ہاسپٹل وغیرہ میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کی کیسٹ لگا کے، قرآن پاک کی کیسٹ لگا کے سو جاتا ہے اور جب بھی اس کو نیند نہیں آتی وہ کیسٹ لگا کے سو جاتا ہے، تو میں کہتی ہوں یہ ناجائز نہیں ہے، مطلب صحیح نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے قرآن پاک کا، یہ سونے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ 3 سوالات ہیں میرے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. میں عمران راولپنڈی سے بول رہا ہوں. جی سوال بتائیے گا. مجھے سوال یہ زکوٰۃ کے بارے میں، اس کی کیلکولیشن کے بارے میں، کیا گاڑی کے اوپر زمین وغیرہ کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور دوسرا مسئلہ جو آج کل زیر بحث ہے، وہ کچھ خواتین کے پاس 10 تولے سے اوپر سونا، 7 تولے سے اوپر سونا ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے نام پہ قرض دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ جی ہمارے بچوں کے نام پہ یہ، اور ہمارے پاس بقایا وہ 5 تولے رہ گیا ہے، 6 تولے رہ گیا، تو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو اس کے اوپر ذرا گائیڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب کیا فرمائیے گا؟ قربانی دیکھیں زندہ کی طرف سے جس پہ واجب ہے وہ تو کرنی ہوگی، اگر مرحومین کی طرف سے کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح یہ عورتوں کی جماعت کو ہمارے علماء احناف نے منع فرمایا ہے، اور عموماً جب عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو پھر ساس، نند اور شوہر کوئی پیچھے رہتا ہی نہیں ہے. یہ غیبت و چغلیوں میں زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں اور نمازوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کریں، کہ خواتین کا اس طرح کے مستحب امور کے لیے گھر سے باہر نکلنا باعث فتنہ ہوتا ہے. اسی طرح تراویح کے لیے بھی عورتیں اپنے گھر پر ہی صورتوں سے تراویح ادا کریں. ہاں اگر کہیں ایسا اہتمام کسی عالم دین نے کیا ہے کہ وہ اس میں درس قرآن وغیرہ بھی کرتے ہیں اور عورتیں محارم کے ساتھ آتی ہیں اور اختلاط مرد و زن کا بالکل بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہاں گنجائش بالکل نکل سکتی ہے. اعتکاف میں عورتوں کے لیے وہی پابندی ہے جو مردوں کے لیے ہے، کہ مطلب حتی الامکان کوشش کریں کہ حرام کے ارتکاب سے بچیں، بغیر ضرورت کے جائے اعتکاف سے باہر نہ نکلیں اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ اعتکاف کی نورانیت اور روحانیت حاصل نہیں ہوگی. عورتیں ملیں تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم کریں. مصافحہ کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھنے سے بعض اوقات باعث فتنہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ اسلامی طریقے کو قائم رکھیں. یہ اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر فتنے بھی اتنے زیادہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسپتال میں زکوٰۃ کا سوال کیا ہے. دیکھیں زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنایا جائے. اگر تو کسی ہاسپٹل کے اندر یہ اہتمام ہے کہ پہلے زکوٰۃ وصول کر کے کسی شرعی فقیر کو دی جاتی ہے، پھر وہ بطور ہبہ یا گفٹ کے طور پہ ہاسپٹل کو دے لیتا ہے، تو بالکل گنجائش ہے. لیکن اگر ڈائریکٹ وہ زکوٰۃ کو ہاسپٹل میں لگاتے ہیں تو چونکہ شرعی فقیر کو مالک بنانا نہیں پایا گیا تو یہ زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوگی. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. کیسٹ لگا کر قرآن کی اور پھر سو جانا، یہ خاتون نے بالکل صحیح کہا، یہ مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، بے ادبی ہے. زمین اگر تجارت کی نیت سے خریدی تھی تو یہ مال تجارت ہے اور سال بہ سال اس پہ زکوٰۃ بنے گی. لیکن اگر اپنا مکان بنانے کے لیے یا رینٹ پہ دینے کے لیے یا زرعی زمین وغیرہ ہے تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس طرح گاڑی وغیرہ پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. خواتین اگر نابالغ بچوں کے نام پر سونا کر دیں تو فوراً وہ بچوں کے ملک میں داخل ہو جائے گا. جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے نہ بچوں پہ زکوٰۃ واجب ہے نہ ماں پر ہے. لیکن اگر یہ عمل زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہو، مطلب ہاں اگر انہوں نے جو تاثر مطلب ایک صورت قائم کی ہے تو پھر یہ غیر مناسب حرکت ہے. اگرچہ یہ بچوں کے ملک میں چلے جائے گا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں ان سے کویشچن ہو، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ 2 کالرز اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، سوال کیا آپ کا؟ جی میرا مفتی اکمل صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم مطلب سجدے میں درود ابراہیم کی تسبیح کر سکتے ہیں؟
اور دوسرا یہ کہ مطلب جب سب خواتین مل کے بیٹھی ہوں تو اس کے دوران بھی درود ابراہیم کی تسبیح کر سکتے ہیں، مطلب ساتھ میں تھوڑی باتیں وغیرہ اور ساتھ میں درود ابراہیم؟ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ جس کے پاس ٹی وی ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر ان کے اوپر ٹی وی ہونے کے باوجود بہت قرضہ ہے اور ان کو صدقہ فطر کا پیسہ یا پھر نقلی صدقے کا پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ اور سوال ہے میرا جی، اور دوسرا سوال ہے جی بس یہی سوال ہے، میرے لیے دعا کریے گا، میری بہت عرصے سے طبیعت خراب. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ بھائی کو شفا کاملہ عطا فرمائے. سجدے میں دعائیں وغیرہ تو منقول ہیں، معصور دعائیں پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر کوئی درود ابراہیمی بھی پڑھ لے تو منع نہیں ہے، لیکن پوری کی پوری تسبیحات پڑھنا فرائض کے اندر تو غیر مناسب رہے گا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل وغیرہ سنن کے اندر سجدوں کو طوالت دیتے ہوئے تسبیحات وغیرہ پڑھنا ثابت ہے. نوافل وغیرہ کے اندر یہ ایسا کر سکتی ہیں. اور یہ کہا کہ عورتیں باتیں کر رہی ہوں اور درود پڑھ رہی ہوں، تو میرے خیال میں درود تو پھر ضمنی حیثیت میں چلا جائے گا، کیونکہ باتوں سے فرصت ہی نہیں ملتی خواتین کو، اتنی لمبی ماشاءاللہ پرمغز گفتگو ہو جاتی ہے، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے. پہلے درود شریف علیحدہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد باتیں کریں. ٹی وی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ کوئی شخص شرعی طور پر غنی ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا کیش جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو، یا اس نے کسی کو اتنا قرضہ دیا ہو کہ جو اس کی اتنی مالیت بن جائے، تو یا پھر یہ تمام مال ہیں اس کے پاس لیکن اتنا اس پہ قرضہ ہو کہ یہ ادا اس پہ یہ غنی ہے، سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، صاحب نصاب ہے. یا اور زکوٰۃ وصول کرنے کے سلسلے میں مزید یہ ہوتا ہے کہ حاجت اصلیہ سے زیادہ اس کے ملک میں اتنا سامان نہ ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے. یا اگر یہ چیزیں ہیں تو اس وقت وہ شرعی فقیر ہوگا کہ اتنا اس پہ قرضہ ہو کہ ادا کر دے تو یہ نصاب باقی نہ رہے. تو یہ ذرا سا دیکھ لیا جائے. ٹی وی کا مسئلہ نہیں، لیکن جیسے بتا رہے ہیں وہ مقروض ہے بہت زیادہ، تو ان کو یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ہم اپنے موضوع پر بھی رہیں گے، آپ سے جوابات بھی لیتے رہیں گے. اس سے بھی فرمائیے گا، امام کا، عالم کا، مرشد کا متقی ہونا کتنا ضروری ہے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارش کے بعد ایک گلی سے گزر رہے تھے اور اس میں کیچڑ تھی، تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا ذرا سنبھل کے چلنا، کہیں گر مت جانا. اس نے عرض کی کہ مسلمانوں کے امام آپ بھی سنبھل کر چلیے گا، اس لیے کہ اگر میں گرا تو اکیلا گروں گا، آپ گرے تو پوری قوم پوری امت گر جائے گی. تو بس یہ اصل چیز ہے کہ ہم جو معظم دینی ہوتے ہیں یا دینی علامت ہیں یا ٹیچر جیسے پروفیسرز وغیرہ ہیں، ہم لوگوں کو لوگ رول ماڈل بناتے ہیں اور ہماری ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے. ہمیں حقیقی تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے، کیونکہ پھر لوگ اس کو بنیاد بنا کر اگر ذرا بھی اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ گناہوں پر اور خطاؤں پر اس عمل کو دلیل بنا کر شیر ہو جاتے ہیں، اور پھر یقینی سی بات ہے اگر یہ بے احتیاطی خلاف شرع طریقے سے دانستہ طور پر عوام الناس کے درمیان کی گئی تو پھر ہمارے لیے گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے. میں پیغامات کی صورت میں آپ دونوں حضرات اور تینوں حضرات سے جاننا چاہوں گا کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، پرہیزگاری کے حوالے سے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بنیادی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مضامین اس پر کتابیں مل جاتی ہیں، وعظ و نصیحت اور خطبات مل جاتے ہیں. گھر میں اگر بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی ہو تو کیا بہتر اور مناسب طریقہ ہے کہ اللہ کا خوف اور خشیت کس طرح دل میں پیدا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر اگر ہم تقوی کا آسان لفظوں میں معنی و مفہوم جو بچوں کی سطح پر جس کو وہ آسانی سے سمجھ سکیں تو اس کو اس انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر احتیاط کی کیفیت پیدا ہو جائے. آج ہم قدم قدم پر احتیاط کرتے ہیں کہ پاؤں نہ پھسل جائے، اور اس کے علاوہ باہر نکلتے ہوئے مائیں جو اپنے بچوں کو احتیاطیں بتاتی ہیں. اگر ہم کوئی موبائل فون سیٹ بھی خریدتے ہیں تو اس میں مختلف احتیاطیں بتائی جاتی ہیں. یعنی یہ جو انسان کے اندر اپنے لباس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، ہر چیز کے لیے احتیاط کی جو کیفیت، یہی احتیاط شریعت میں مطلوب ہے. لہذا اللہ رب کریم کے معاملے میں اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کے معاملے میں اگر قدم قدم پر آدمی احتیاط سے چلنے والا بن جائے
اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے کہ جو اس کے اندر ایسی صحبتوں سے بچائیں کہ جو بے احتیاطی کی اور بے پرواہی کی کیفیت، کیونکہ آج کل کی صحبتیں جب ابتدا سے بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں تو وہ لاپرواہی کی کیفیت آ جاتی ہے، پھر وہ آگے چل کر بڑی بڑی چیزوں پہ بھی جرأت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بس یہ شروع سے ذرا احتیاط کے معنی و مفہوم میں تقوی کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آگے چل کر کے یہی معنی و مفہوم اور زیادہ بڑے پیمانے پر وہ اپنی صفت طبیعت میں پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا؟ میں یہ عرض کروں گا کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا انہیں حلال سمجھے اور اسے برتے، اور جن چیزوں سے روکا گیا حرام قرار دیا انہیں از خود حلال نہ بنا لے، کیونکہ یہ شریعت کا بھی مذاق ہے اور رب سے بھی بے وفائی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ خود اپنے ذات میں انجمن نہ بنے، اگر کچھ نہیں آتا تو فَاسْأَلُوا کا لفظ کہا گیا ہے قرآن کے اندر، سوال کرو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہے، اہل علم ہے، علماء ہیں، ان کے سامنے زان و ادب طے کرنا اور شریعت سیکھنا۔ شریعت کاملتاً ایک علم ہے اور یہ اس کا سیکھنا فرض ہے ہم پر، اب ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جیسی بھی عبادت ہم کر رہے ہیں اس پر ناز نہ کریں، رب کی رحمت پر ناز کریں کہ وہ قبول کرنے والا ہے، اور مایوسی کی کیفیت سے نہ گزریں، یقین کی منزلوں کے ساتھ سفر کریں کہ میں نے تو رب کے لیے، اس کی محبت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لیے یہ سب کچھ اپنایا ہے، میرے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے، عالم نہ متقی نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ نسبت کے معاملات ہیں، نسبت کا دامن مضبوطی سے پکڑا رہے، حضور کے عشق کو لے کر چلے، لیکن تکبر نہ کرے، کیونکہ تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ورنہ متقی تو ہیں لیکن وہ کون سے متقی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اولیاء کاملین کی غلامی کا وہ پاسنگ ہمیں عطا فرما دے کہ جس کی وجہ سے وہ خوشبو قبر میں کام آئے اور سرکار کی زیارت کے ساتھ ہماری شفاعت ہو جائے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب قبلہ آپ تشریف لائے، عابد رؤوف صاحب آپ تشریف لائے، زہیب اشرفی اور آپ شاہ رخ قادری، آپ دونوں نعت بھی ماشاءاللہ آخر میں پیش کریں گے اور انہی کی نعت سے ہی ہم آپ سے رخصت لیں گے۔ ناظرین گرامی، آج تقوی موضوع رہا، مختلف زاویوں سے اور جہتوں سے ہم نے سوالات قائم کیے، یقیناً آج بہت آپ تک مفید گفتگو پہنچی، مفید مواد پہنچا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر یقیناً کتب میں بہت سا مواد موجود ہے، ہمارے بک شیلف میں کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہماری مادی زندگی میں اتنی زیادہ مصروفیت ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم اسے مطالعہ کر سکتے۔ ایسے پروگرام جو ہیں وہ آپ کی اور ہماری رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، اصلاح احوال کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے، جناب زہیب علی اشرفی اور جناب محمد شاہ رخ قادری۔ اس پروگرام کے بعد آپ انشاءاللہ درس قرآن کے نام سے پروگرام دیکھیں گے، جسے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب پیش کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے
وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، کیونکہ نبی مختار کل ہیں، پیارے نبی مختار کل ہیں، میرے نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دے۔ تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، جب آقا جام کوثر دے، جب آقا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے۔